صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محموز فا اسباب افتعال الاتمار فرما برداری کردن۔ ایتمر یاتمر ایتمارا فهو موتمر وأوتمر یوتمر ایتمارا فهو موتمر الامر منه ایتمر والنہی عنہ لا تعتمر الظرف منه مؤتمر۔ عزیز طلبہ، پچھلے سبق میں مصنف علیہ الرحمٰن نے بیان کیا تھا کہ قسم دوم در گردان ہائے محموز، یعنی دوسری قسم جو ہے محموز کی گردان کے بیان میں ہے۔ آپ حضرات نے پڑھا کہ محموز فا اسباب نصرہ الاخذ گرفتن، پہلی گردان یہ پڑھی، دوسری محموز فا اسباب ضربہ الاسر بند کردن۔ آج مصنف علیہ الرحمٰ محموز فا اسباب افتعال یعنی محموز فا باب افتعال سے ذکر کریں گے اور باب استفعال سے ذکر کریں گے۔ دیکھیے، ہم نے پہلے ہی بتایا تھا آپ کو کہ مصنف علیہ الرحمٰ اب جو گردانیں ذکر کریں گے وہ مختصر طور پر گردانیں ذکر کریں گے اور کسی بھی گردان کو پورا ذکر نہیں کریں گے، یعنی اگر ثلاثی مجرد کی ہیں تو ثلاثی مجرد میں سے ایک دو ہی گردان کو ذکر کریں گے، ایک ہی دو ابواب کو ذکر کریں گے، اس کے علاوہ ذکر نہیں کریں گے، چونکہ ان کی توجہ اس طرف ہے کہ تاکہ کتاب لمبی نہ ہو جائے اور طلباء کے لیے یہ مشکل نہ ہو جائے، اس وجہ سے ایک دو مثال اور ایک دو باب ذکر کر دیتے ہیں تاکہ طلباء کو اس مثال کو سمجھنے سے اس جانب اشارہ ہو جائے، اس جانب اس کا ذہن رجحان کر جائے کہ جب اس باب میں اس طرح تعلیل ہوتی ہے، تخفیف ہوتی ہے، تو دوسرے باب میں بھی اسی طرح ہوگی۔ مصنف علیہ الرحمٰ خود لاسٹ میں اس کی وضاحت کر دیتے ہیں کہ اس گردان کو بھی اسی پر قیاس کر لیں، اس طریقے کی بات ہر کہیں مصنف علیہ الرحمٰ فرماتے ہیں۔ دیکھیں کتاب کے اندر محموز فا اسباب افتعال، ہم نے بتایا تھا کہ محموز کس کو کہتے ہیں؟ محموز بولتے ہی اس کو ہیں جس کے اصلی حروف میں حمزہ ہو، اگر حمزہ فا کلمے کی جگہ ہے تو اس کو محموز فا کہتے ہیں، ہے نا۔ اب محموز فا دیکھیں، محموز فا باب افتعال یعنی باب افتعال سے آئے گا فعل، ہے نا، اور باب افتعال سے فعل آئے گا اور اس کے فا کلمے کی جگہ محموز یعنی فا ہوگا، حمزہ فا کلمے کی جگہ حمزہ ہوگا۔ جیسے الاتمار، دیکھیں اس کا مادہ ہے امارا، تو امارا میں دیکھیں فعلا کے وزن پر امارا ہے، اور امارا یہ فا کلمے کے مقابلے میں ہے حمزہ امارا میں، اور پھر اس کے بعد تا کلمے کے یعنی عین کلمے کے مقابلے میں تا ہے، لام کلمے کے مقابلے میں را ہے۔ تو اب باب افتعال میں جب لائے تو الف اور تا کی زیادتی کی تو افتعال ہو گیا، ایتمار ہو گیا۔ تو الاتمار فرما برداری کردن، فرما برداری کرنا، اس کا معنی آتا ہے فرما برداری کرنا، کسی کا حکم ماننا۔ گردان ذکر کرنے لگے ہیں، ایتمرا یاتمر ایتمارا فهو موتمر واوتمر یوتمر ایتمارا فهو موتمر الامر منه ایتمر والنہی عنہ لا تعتمر الظرف منه موتمر۔ یہ مختصر سے طور پر مصنف علیہ الرحمٰ نے گردان کی، ورنہ تو آپ چاہیں کتنی بھی لمبی گردان کر سکتے ہیں۔ جیسے الاتمار فرما برداری کردن، فرما برداری کرنا، ایتمر یاتمر ایتمارا فهو موتمر واوتمر یوتمر ایتمارا فهو موتمر الامر منه ایتمر والنہی عنہ لا تعتمر الظرف منه موتمر۔ اور آپ گردان آگے بھی جوڑ سکتے ہیں، لم یاتمر، لم یوتمر، لا تعتمر، لم توتمر، اور اسی طرح امر اور تمام صیغے پوری گردانیں بھی اسی گردان کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں۔ مصنف علیہ الرحمٰ نے مختصر سے طور پر گردانوں کو ذکر کیا، ہم نے پہلے ہی بتایا تھا، بار بار اس بات کو بتا رہے ہیں تاکہ آپ کی اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ اب یہ جو گردان ذکر کی محموز فا اسباب افتعال، اس میں جو قواعد جاری ہوں گے، جو آپ نے ابھی پیچھے محموز کے قواعد پڑھے، اسی کا اجرا مصنف علیہ الرحمٰ اس گردان کے اندر کر رہے ہیں، تاکہ یہ قواعد جو ابھی ہم نے بتائے ہیں، مصنف علیہ الرحمٰ کی سوچ اور ان کی سوچ یہ ہے کہ تاکہ یہ قواعد ہم نے ذکر کیے، اب ان قواعد کا اجرا ہو جائے تاکہ بچوں کے یہ قواعد ذہن نشین ہو جائے۔ دیکھیں مصنف علیہ الرحمٰ بات کرنے لگے ہیں اجرے کے تعلق سے، یعنی اجرے کو بیان کریں گے، اس گردان میں جو قواعد ذکر کیے ان قواعد کے تعلق سے اب اجرا بیان کرنے لگے ہیں کہ در ماضی معلوم و امر حاضر معروف و مصدر، ماضی معلوم میں اور امر حاضر معروف اور مصدر میں، ماضی معلوم و امر حاضر معروف و مصدر،
ماضی معلوم، امر حاضر معروف اور مصدر میں قاعدہ ایمان جاری شدہ، ایمان والا قاعدہ جاری ہوا ہے۔ ابھی آپ نے پیچھے قاعدہ پڑھا تھا ایمان والا، وہ قاعدہ کیا تھا دیکھیں آپ، قاعدہ نمبر 2 پڑھا تھا، حمزہ ساکنہ بعد حمزہ متحرک وجوباً وقف حرکت ما قبل شد۔ حمزہ ساکنہ بعد حمزہ متحرک، حمزہ متحرک کے بعد وجوباً ما قبل کی حرکت کے موافق ہو جاتا ہے، جیسے آمنا اومنا ایمانا۔ یہ قاعدہ 1 تھا جس کو قاعدہ نمبر 2 کے ساتھ موسوم کیا گیا۔ تو اس میں 3 صورتیں تھیں، آمنا اومنا ایمانا، حمزہ ساکنہ حمزہ متحرکہ کے بعد اپنے ما قبل کی حرکت کے موافق ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے پہلے یعنی حمزہ ساکنہ سے پہلے اگر فتح ہے تو الف ہو جائے گا، ضمہ ہے تو واو ہو جائے گا، کسرہ ہے تو یا ہو جائے گا۔ جب الف ہوگا یعنی حمزہ ساکنہ اپنی ما قبل کی حرکت کے مطابق اگر اس حمزے پر حرکت ہے فتح کی ہے تو وہ الف ہو جائے گا، تو اس کو قرار دیا کہ آمنا، یعنی یہ آمنا والا قاعدہ ہے۔ اب جب واو ہوگا حمزہ ساکنہ تو اس کو اومینہ کہتے ہیں، اور جب یا ہوگا تو ایمانن کہہ دیتے ہیں۔ یعنی قاعدہ 1 ہی ہے، اس کی 3 صورتیں بنا دی۔ جیسے اگر حمزہ ہونا ہے تو یعنی وہ حمزہ الف سے بدلنا ہے تو ایمان یعنی اس کو اومینہ والا واو سے بدلنا تو اومینہ والا قاعدہ کہہ دیا، اور یا سے بدلنا ہے تو ایمان والا قاعدہ کہہ دیا، اور اگر وہ حمزہ الف سے بدلنا ہے تو اس کو کہہ دیا کہ یہ آمنا والا قاعدہ ہے۔ آمنا ایک تو ہے آمنا اور ایک ہے آمنا، تو جب ہم اس قاعدے کو جاری کریں گے تو آمنا والا قاعدہ کہیں گے، آمنا والا قاعدہ ہو گیا۔ 3 صورتیں کر دی، قاعدہ وہی ہے، حمزہ ساکنہ بعد حمزہ متحرک۔ قاعدے کو میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ اچھی طریقے سے آپ حضرات کی یاد ہو جائے اور سمجھ میں آ جائے۔ آمنا حمزہ قاعدہ کون سا ہے، کیا قاعدہ ہے کہ حمزہ ساکنہ بعد حمزہ متحرک، حمزہ ساکنہ حمزہ متحرک کے بعد وجوباً اپنے ما قبل کی حرکت کے موافق ہو جاتا ہے، جیسے آمنا اومنا ایمانا۔ دیکھیں در ماضی معلوم و امر حاضر معروف و مصدر، ماضی معلوم امر حاضر معروف اور مصدر میں قاعدہ ایمان جاری شدہ، ایمان والا قاعدہ جاری ہوا ہے۔ اب دیکھیں ماضی معلوم کا کون سا صیغہ ہے، ایتمرا، اصل میں ہے ماضی معلوم ہے ایتمرا، ایتمرا، 2 حمزہ جمع ہوئے، دیکھیں پہلا حمزہ مکسور ہے دوسرا حمزہ ساکن ہے، تو اب قاعدہ نمبر 2 پایا گیا کہ حمزہ ساکنہ بعد حمزہ متحرک، حمزہ متحرک کے بعد اپنے ما قبل کی حرکت کے موافق ہو جاتا ہے۔ تو ایتمرا، دیکھیں جب ایتمرا ہے تو اب یہ قاعدہ پایا گیا، تو اس قاعدے کے مطابق ما قبل کی حرکت کو دیکھا تو اس پر کسرہ تھا، تو اس حمزے کو جو دوسرا والا حمزہ ساکن تھا اس کو یا کر دیا تو ایتمرا ہو گیا۔ وہ امر حاضر معروف اور امر حاضر معروف، اور امر حاضر معروف کا صیغہ، امر حاضر معروف کیا ہے، جیسے الامر منہ ایتمر، اصل میں کیا تھا ایتمر تھا۔ تو اب دیکھیں 2 حمزہ جمع ہوئے اور حمزہ ساکنہ بعد حمزہ متحرک، حمزہ متحرک کے بعد حمزہ ساکنہ ہے نا، تو اب اس کے پہلے والے حمزے کی حرکت کو دیکھا تو اس پر کسرہ ہے، تو اس حمزے کو جو ساکن تھا اس کو یا سے بدل دیا، ایتمر ہو گیا۔ اسی طرح مصدر دیکھیں ایتمار تھا، تو دوسرا والا حمزہ ساکن ہے حمزہ متحرک کے بعد جو ہے، تو اس حمزے کو جو پہلے والے حمزے پر حرکت یا کی ہے یعنی کسرے کی ہے، تو اس کسرے کی موافقت کرتے ہوئے اس دوسرے والے حمزے کو یا سے بدل دیا تو ایتمار ہو گیا۔ یہی بیان کر رہے ہیں کہ در ماضی معلوم و امر حاضر معروف و مصدر قاعدہ ایمان جاری شدہ، ماضی معلوم میں امر حاضر معروف اور مصدر میں قاعدہ ایمان جاری شدہ، ایمان والا قاعدہ جاری ہے۔ و در ماضی مجہول قاعدہ اومنا، قاعدہ وہی ہے، ہم نے کیا بتایا کہ الگ الگ بیان کر دیتے ہیں، یعنی 3 صورتیں قاعدے کی ہوئی، آمنا اومنا ایمانا، 3 صورتیں قاعدے کی ہوئی، بلکہ قاعدہ تو ایک ہی ہے نا۔ تو دیکھیں آپ اومنا و در ماضی مجہول، اور ماضی مجہول میں قاعدہ اومنا والا قاعدہ جاری ہوا ہے۔ اب دیکھیں ماضی مجہول کیا آئے گا، ایتمرا یا تمرو ایتمارن فہو معتمر و اوتمرا، و اوتمرا یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے، اس میں کیا تھا اوتمرا تھا، اوتمرا، تو اومنا کے وزن پر
اُتُمِرَ دیکھیں حمزہ ساکنہ حمزہ متحرکہ کے بعد آیا، اور جب پہلے والے حمزے کو دیکھا تو وہ اس پر ضمہ تھا، تو اب دوسرے والے حمزے کو واو سے بدل دیا ضمے کی موافقت کرتے ہوئے اُتُمِرَ ہو گیا، جیسے اومنا۔ ودر مضارع معلوم قاعدہ راسن، اور مضارع معلوم میں راسن والا قاعدہ جاری ہے۔ راسن والا قاعدہ کیا جاری ہے؟ آپ نے پہلا قاعدہ پڑھا تھا کہ حمزہ ساکنہ منفردہ، حمزہ منفردہ ساکنہ اپنے ما قبل کی حرکت کے موافق ہو جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں مضارع کا صیغہ یأتمر تھا حمزے کے ساتھ، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ حمزہ منفردہ ساکنہ ہے اور اس کے ما قبل حرکت یا پر جو ہے وہ فتح کیا، تو اس کو الف سے بدل دیا اس حمزے کو، تو یأتمر ہو گیا، راسن والا قاعدہ جاری ہو گیا اس کے اندر۔ ودر مضارع معلوم قاعدہ راسن، اور مضارع معلوم میں راسن والا قاعدہ جاری ہے۔ ودر مجہول و فاعل و مفعول، ودر مجہول و فاعل و مفعول و ظرف قاعدہ بوسن، راسن بوسن زیبن۔ ہم نے کیا بتایا تھا کہ الگ الگ بیان کر دیتے ہیں، قاعدہ تو وہی ہے ایک۔ اور مجہول میں یعنی مضارع مجہول میں دیکھیں آپ یؤتمر تھا، مضارع مجہول میں بوسن والا قاعدہ ہے، یعنی حمزہ منفردہ ساکنہ، حمزہ منفردہ ساکنہ پہلا قاعدہ، حمزہ منفردہ ساکنہ اپنے ما قبل کی حرکت کے موافق ہو جاتا ہے۔ تو مجہول کا صیغہ دیکھیں یؤتمر تھا، مضارع مجہول یؤتمر، تو یؤتمر حمزہ منفردہ ساکنہ ہے، اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا تو یا پر ضمہ ہے، تو اس ضمے کی موافقت کرتے ہوئے اس کو حمزے کو واو سے تبدیل کر دیا، یؤتمر ہو گیا۔ وفاعل، اور اسی طرح فاعل میں، فاعل کا صیغہ کیا ہے؟ مؤتمر، فہو مؤتمر۔ تو مؤتمر کے اندر دیکھیں مؤتمر حمزہ ساکنہ ہے اور منفردہ ہے، لیکن اس سے پہلے جب ہم نے دیکھا تو ضمے کی حرکت ہے، تو اس کو واو سے تبدیل کر دیا حمزے کو، مؤتمر ہوا۔ اور ظرف، اور اسی طرح مفعول دیکھیں فہو مؤتمر و اؤتمر یؤتمر اتمارا فہو مؤتمر، ظرف اور مفعول دونوں ایک سے آتے ہیں، ہے نا، مؤتمر الظرف منہ مؤتمر، تو ظرف کا بھی وہی صیغہ ہے اور مفعول کا بھی وہی صیغہ ہے۔ تو دیکھیں دونوں میں ایک مؤتمر ظرف بھی اسی طرح تھا اور مفعول بھی اسی طرح تھا۔ تو جب حمزہ ساکنہ منفردہ جب حرکت کے بعد آیا، یعنی ضمے کی حرکت کے بعد، تو اس ضمے کی موافقت کرتے ہوئے اس کو واو سے بدل دیا قاعدہ نمبر فرسٹ کے تحت، یعنی مؤتمر اور مؤتمر ہو گیا۔ اب دیکھیں یہی بتا رہے ہیں، ودر مجہول لو فاعل و مفعول و ظرف قاعدہ بوسن، اور مجہول اس میں مجہول یعنی فعل مجہول، اور اس میں فاعل اور اس میں مفعول اور اس میں ظرف میں قاعدہ بوسن والا قاعدہ جاری ہے۔ محموز فا اسباب استفعال، اب ثلاثی مزید کا دوسرا باب استفعال ذکر کرنے لگے ہیں۔ محموز فا اسباب استفعال، یعنی محموز فا باب استفعال سے، جیسا الاستئذان اذن خواستن، اجازت چاہنا، استأذن یستأذن استئذانا الی آخری، یعنی آخر تک آپ گردان کر لیں۔ آپ کہاں تک مصنف علیہ الرحمہ بیچارے گردان کرتے رہیں گے، ایک نری بڑی کتاب ہو جائے گی۔ دیکھیں سیاق ایباب بتانے لگے ہیں کہ شورٹ میں بتانے لگے، ہم نے بتایا تھا کہ قاعدہ جاری کر کے ایک اشارہ دے دیں گے طلباء کو کہ آپ اس طرح قواعد جاری کر لیں، اور سبھی قاعدے ہم جاری کر دیں گے، تو پھر آپ الجھن میں پڑھنے سے بچ جائیں گے، اور جو چیز زیادہ مشقت اور پریشانی کے بعد حاصل ہوئے وہ انشاءاللہ بہت دیر پر رہتی ہے، یعنی ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ جو چیز جتنی سختی کے ساتھ اسے حاصل کیا جائے، جتنی پریشانی مشقت کے ساتھ اس کو حاصل کیا جائے، وہ اتنی ہی اس کی قدر ہوتی ہے اور اتنی ہی محفوظ رہتی ہے، اور لوگ اس کی اتنی ہی حفاظت کرتے ہیں۔ تو آپ خود کریں، اگر کوئی صیغے کی کسی بھی صیغے کی الغرض A to Z کسی بھی صیغے کی تعلیل نہیں ہوتی ہے اور کوئی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ صیغہ کون سا ہے، تو آپ حضرات کانٹیکٹ نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں یا کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں، اس کا جواب دے دیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو دیکھیں محموز فا باب استفعال، محموز فا باب استفعال سے الاستئذان اذن خواستن اجازت چاہنا، استأذن یستأذن استئذانا
آخر تک آپ گردان کر سکتے ہیں. آپ شارٹ میں بتا رہے ہیں صیغ ای باب و دیگر ابواب ثلاثی مزید فی، اس باب کے صیغوں کو اور دوسرے ابواب میں ثلاثی مزید فی یعنی ثلاثی مزید فی کے دیگر صیغوں کو، دیگر ابواب کے صیغوں کو، صیغ ای باب اس باب کے صیغوں کو، و دیگر ابواب ثلاثی مزید فی ثلاثی مزید فی کے ابواب کے دیگر صیغوں کو بقیاس صیغ سابقہ گزشتہ صیغوں پر قیاس کر لینا چاہیے. بقیاس صیغ سابقہ باید فہمید برآوردن یعنی گزشتہ صیغوں پر قیاس کر کے سمجھ لینا چاہیے، یعنی ان کی بھی گردان کر لینی چاہیے. تعلیلات دشوار نہیں، ان کی تعلیلات دشوار نہیں ہے. دیکھیں کس طرح تعلیل کرنی چاہیے. پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ الاتمار، ایتمار اس میں کون سا قاعدہ جاری تھا؟ قاعدہ ایمان جاری ہے نا. ماضی معلوم کے صیغے میں امر حاضر معروف اور مصدر میں ایمان والا قاعدہ جاری ہے. اس طرح جب اس پر قیاس کریں گے تو مصنف علی الرحمٰن نے لاسٹ میں بتا دیا کہ دشوار نہیں ہے. جس طرح آپ نے پیچھے ابھی تخفیفات و تعلیلات کی تھی اسی طریقے سے آپ باب استفعال کے اندر بھی کر لیں. لیکن ہم ایک نمونہ ایک مثال کے طور پر آپ کو ایک صیغے کی تعلیل کر کے دکھا دیتے ہیں اور اس میں تخفیف کا قاعدہ جاری کر کے دکھا دیتے ہیں. دیکھیں الاتمار جیسے الاستیزان، استیزان کیا تھا؟ اس میں استعزن تھا، استعزن یستعزن، استعزن. تو اب دیکھیں استعزن یہ ماضی کا صیغہ ہے. اب پہلا قاعدہ آپ نے پڑھا تھا حمزہ ساکنہ منفردہ ہے نا، اپنی ما قبل کی حرکت کے موافق ہو جاتا ہے جیسے راسن. تو استعزنہ میں یہ قاعدہ پایا گیا تو استعزنہ، اس کو استعزنہ پڑھنا بھی جائز اور استعزنہ پڑھنا بھی جائز چونکہ یہ قاعدہ جوازی ہے. اسی طرح یستعزن، یستعزن اس میں بھی حمزہ ساکنہ منفردہ ہے نا اور فتح کے بعد آیا تو اس کو ما قبل کی حرکت کے موافق کرنا بھی جائز ہے راسن والے قاعدے کے مطابق. یستعزن یستعزن. اسی طرح استیزان، استئذان، استئذان. اسی طرح دیکھیں آپ کہ حمزہ ساکنہ کسرے کے بعد واقع ہوا تو اس کو ما قبل کی حرکت کے موافق کرنا جائز ہے جیسے استیزان. استئذان تھا نا، استعزن یستعزن، استیزان، استیزان ہوا اور تھا استئذان تو ما قبل کی حرکت کے موافق کر دیا حمزے کو، استیزان ہو گیا. تو یہی بات مصنف علیہ الرحمٰن نے بیان کی کہ صرف یہ اسی ثلاثی میں نہیں ہے، ثلاثی مجرد میں نہیں ہے بلکہ ثلاثی مزید فی اور تمام ملحقات کے ابواب میں بھی یہ قواعد جاری ہوتے ہیں. ان کو اچھی طریقے سے زبان پر رٹو، خوب رٹا مارو اور پھر اس کے بعد خوب اچھی طریقے سے رٹا مار کے انہوں سمجھو اور زبان پر فرفر جاری کر دو. تعلیلات یہاں دشوار نہیں ہے، ان کی تعلیلات دشوار نہیں ہے کبھی آپ کو دشوار لگے اور آپ دشوار سمجھنا بھی متی، بہت ہی آسان ہے. مصنف علیہ الرحمٰن خود بیان کر رہے ہیں. تو یہ طریقہ تھا قواعد تخفیف یعنی تخفیف کے قواعد کو جاری کرنے کا جو مصنف علیہ الرحمٰن نے بیان کیا. اب اور فائدے کے طور پر طلباء کی آسانی کے لیے 2-3 باتیں اور بتائیں گے اور جن سے بہت کچھ فائدہ ہوگا. اور یاد رکھیں جب مصنف علیہ الرحمٰن اجمالاً بیان کر رہے ہیں، اب یہ جو کہہ دیتے ہیں کہ پہلا صیغے میں یہ قواعد جاری ہوں گے، اس کا مطلب یہ نہیں اور پہلے صیغے کے علاوہ اور میں نہیں ہوں گے بلکہ اور میں بھی ہوں گے. اختصار کے طور پر مصنف علیہ الرحمٰن بیان کر دیتے ہیں. جب یہ کسی لفظ کی تخصیص اس کے ما سوا کو نفی میں داخل نہیں کرتی، یعنی اگر ہم نے کہا کہ اس لفظ میں ایسا ہوگا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دوسروں میں بھی نہیں ہوگا. مطلب کسی لفظ کی تخصیص کرنا یہ ما ادا کی نفی نہیں کرتی ہے، اس چیز کو یاد رکھیں. تو مصنف علیہ الرحمٰن کریں گے کہ بھائی اس صیغے میں ایسا ہوگا تو اس کا مطلب اس صیغے میں تو ہوگا ہی لیکن دوسرے میں بھی ہو سکتا ہے اور ہوگا. مصنف علیہ الرحمٰن ایک صیغے کو ذکر کر رہے ہیں. ہم نے بتایا تھا کہ اجمالاً مصنف علیہ الرحمٰن یہاں بیان کر رہے ہیں. دیکھیں فائدہ در محموز عین، محموز عین اب تک تو مصنف علیہ الرحمٰن نے بیان کیا تھا محموز فا کا، اب محموز عین کی بات کرنے لگے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ محموز عین کس کو بولتے ہیں. محموز عین وہ ہوتا ہے جس کے عین کلمے کی جگہ حمزہ ہو. اگر حمزہ فا کلمے کی جگہ ہے محموز فا، عین کلمے کی جگہ ہے تو محموز عین. تو محموز عین کی بات کرنے لگے ہیں. فائدہ در محموز عین
محموز عین میں، یعنی جس کے فعل کے عین کلمے کی جگہ حمزہ ہو اس کی بات کرنے لگے ہیں۔ محموز عین میں الثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد سے بصیغ ماضی، ماضی کے صیغوں میں قاعدہ بین بین جاری ہے، بین بین والا قاعدہ جاری ہے، یعنی ثلاثی مجرد سے جتنے بھی ماضی کے صیغے آتے ہیں محموز العین میں قاعدہ بین بین، بین بین والا قاعدہ جاری ہے۔ یہ قاعدہ بتا دیا کلی طور پر۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے قاعدہ کلیہ بتا دیتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے، تو یاد رکھیں کوئی بھی قاعدہ ہو وہ ٹوٹنے کے ہی لیے بنتا ہے۔ بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں قاعدہ جاری بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے۔ محموز عین میں الثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد سے بصیغ ماضی، ماضی کے صیغوں میں قاعدہ بین بین جاری ہے، بین بین والا قاعدہ جاری ہے، لیکن یہ قاعدہ ہر کہیں پایا جائے گا، بین بین والا قاعدہ جہاں بھی ماضی محموز العین ہو۔ دیکھیں اب اس کی مثال آگے آئے گی تبھی بتائیں گے انشاءاللہ۔ ودر مضارع و امر قاعدہ یسألو، اور مضارع اور امر میں یسألو والا قاعدہ جاری ہے، جیسے زارا یزئرو، از ضربا جو ضربا سے ہے، وسالا یسألو از فتح جو فتح سے ہے، وسئما یسأمو جو سئما یسمو از سمیع سمیع سے ہے، ولؤما یلؤمو از کرما کرما سے ہے۔ اب دیکھیں قاعدہ کیا بتایا کہ ماضی محموز العین میں قاعدہ بین بین جاری ہوتا ہے ہر کہیں، بتایا بصیغ ماضی، ماضی کے تمام صیغوں میں، ودر مضارع اور مضارع میں، و امر اور امر میں یسألو والا قاعدہ جاری ہے۔ اب اسے تو چھوڑیں آپ مضارع اور امر کو، پہلے اسے سمجھیں اوپر والی عبارت کو کہ مضارع ماضی محموز العین میں بین بین والا قاعدہ جاری ہے۔ تو جیسے سألا، سألا ہے، اب سین حمزہ لام سألا، اور یہ بین بین کیا بتایا تھا ہم نے کہ حمزے کو پڑھنا اپنے مخرج کے درمیان، اور حمزے پر جو حرکت ہے اس حرکت کے مخرج کے درمیان پڑھنے کو بین بین قریب کہتے ہیں، اور حمزے کو پڑھنا اپنے مخرج اور ما قبل پر جو حرکت ہے اس ما قبل حرف ہے، جو اس حرف پر جو حرکت ہے اس حرکت کے موافق جو حرف علت ہے اس حرف علت کے مخرج کے درمیان پڑھنے کو بین بین بعید کہتے ہیں۔ اس کو اچھی طریقے سے ہم نے سمجھایا تھا، انشاءاللہ آپ حضرات کی امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو اب دیکھیں سألا میں بین بین قریب کہیں گے تب بھی اسی طرح پڑھا جائے گا، بین بین بعید کریں گے تب بھی اسی طرح پڑھا جائے گا، چونکہ حمزے پر بھی فتح ہے، حمزے کے ما قبل جو حرف ہے اس حرف پر بھی فتح ہے۔ تو سالا 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 یہ صورت ہوگی بین بین قریب بین بین بعید دونوں کی۔ اب ہم بین بین قریب اور بین بین بعید الگ الگ انداز میں الگ الگ مخرج میں پڑھنا چاہیں تو کس طرح پڑھیں گے؟ تو اس کو لؤما، لؤما میں دیکھیں آپ، لؤما میں حمزے پر جو حرکت ہے اس حرکت کے مخرج کے درمیان اور حمزے کے مخرج کے درمیان پڑھنے کو بین بین قریب کہتے ہیں، یعنی حمزے پر جو حرکت ہے اس حرکت کے موافق جو حرف علت ہے اس حرف علت کے مخرج کے درمیان پڑھنے کو بین بین قریب کہتے ہیں، جیسا لؤما 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 لؤما، نہ صحیح طریقے پر حمزہ ادا ہو اور نہ ہی صحیح طریقے پر واو ادا ہو تو یہ بین بین قریب ہوتا ہے، اور حمزے کے اپنے مخرج کے درمیان اور حمزے کے ما قبل جو لام ہے لؤما میں اس لام پر جو حرکت ہے فتح کی، اور فتح یہ الف کو چاہتا ہے، اور الف کے مخرج کے درمیان اور حمزے کے مخرج کے درمیان لؤما کے اندر پڑھنے کو بین بین بعید کہیں گے، جیسے لاؤما لاؤما لاؤما، یہ بین بین بعید ہوا۔ تو بتا رہے ہیں کہ ماضی کے تمام صیغوں میں جو ثلاثی مجرد محموز العین ہو اس میں بین بین والا قاعدہ جاری ہے۔ اب دوسری بات بتانے لگے ہیں، وہ در مضارع و امر قاعدہ یسألو، اور مضارع اور امر میں یسألو والا قاعدہ جاری ہے، جیسے زارا یزئرو۔ اب دیکھیں قاعدہ، دیکھیں قاعدہ نمبر 7 آپ نے پڑھا تھا، حمزہ متحرکہ پس حرف ساکن غیر مدہ زائدہ و یا تصغیر بعد نقل حرکتش بما قبل
بما قبل محذوف شبد جوازن یسلو وقد افلح و یرمی خواہ، یہ قاعدہ نمبر 7 آپ حضرات نے پڑھا تھا۔ بتایا تھا کہ حمزہ متحرکہ حرف ساکن کے بعد واقع ہو تو اس کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیتے ہیں اور حمزے کو حذف کر دیتے ہیں، ہے نا، یہ قاعدہ بتایا تھا۔ اور لیکن وہ حرف ساکن مدہ زائد یعنی مدہ زائدہ اور یا تصغیر کے علاوہ ہو، یعنی مدہ زائدہ اور یا تصغیر نہ ہو، تو اس وقت یہ قاعدہ جاری ہوتا ہے۔ دیکھیں زارا زآرا زآرا یہ ہے۔ اب اس سے مضارع بنائیں گے تو یزئرو، یزئرو میں آپ دیکھیں، یزئرو میں حمزہ متحرکہ حرف ساکن کے بعد واقع ہے، اور یہ حرف ساکن نہ تو مدہ زائدہ ہے اور نہ ہی یا تصغیر ہے نا، تو اس حرف میں یزئرو میں جو مضارع ہے تو اس میں یسل والا قاعدہ جاری ہوگا، تو یزئرو۔ اب دیکھیں اس حمزے کی حرکت کو نقل کر کے ما قبل کو دے دیں گے تو یا زی، اب حمزہ ساکن ہے تو اب حمزے کو حذف کر دیں گے اس قاعدے کے مطابق، قاعدے نمبر 7 کے مطابق۔ تو اب کیا ہوا، یزیرو یزیرو، زارا یزیرو، زارا یزیرو، یزیرو ہو گیا، زارا یزیرو ہو گیا۔ از ضربا جو ضربا سے ہے، اور امر کی مثال بھی ہم یہیں پر آپ کو دے دیتے ہیں تاکہ یہ عبارت یہیں پر ختم ہو جائے اور آگے بات آ جائے تو سمجھانا نہ پڑے۔ تو اب اسی سے جب ہم امر بنائیں گے تو از ار آئے گا۔ از ار کس طرح آئے گا، دیکھیں اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ مضارع میں اور امر میں چونکہ یہ قاعدہ جاری ہوتا ہے نا یسلو والا، تو مضارع میں تو ہم نے جاری کر کے بتا دیا، یزئرو سے یزیرو ہو گیا، یزیرو۔ اب امر میں اور دیکھ لیں، دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ امر جو بنایا جاتا ہے واحد مذکر حاضر کے صیغے سے، اگر واحد کا صیغہ بنانا ہے واحد مذکر حاضر کا تو حاضر سے حاضر بنتا ہے۔ تو اب دیکھیں جب بنائیں گے تو یزیرو یزیرانی، یزیرونا تزیرو، تزیرانی یزرنا تزیرو، یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے تزیرو۔ اس سے ہمیں واحد مذکر حاضر کا ہی صیغہ بنانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا، تو آپ تزیرو سے علامت مضارع کو حذف کریں گے۔ علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد اب دیکھیں گے اب متحرک رہتا ہے یا ساکن۔ اگر ساکن رہتا ہے تو آپ حمزہ وصل لائیں گے، چونکہ حمزہ وصل یہ ابتدا کے لیے لایا جاتا ہے، اور حمزہ چونکہ ساکن سے ابتدا نہیں ہو سکتی تو حمزہ وصل کی ضرورت پڑے گی، اس وجہ سے حمزہ وصل آئے تو ازئرو ہوا۔ اب جب ازئرو ہوا تو قاعدہ نمبر 7 جاری ہوگا، یعنی وہی حمزہ متحرکہ حرف ساکن کے بعد واقع ہو تو اس کی حرکت نقل کر کے اس ساکن کو دے دیتے ہیں، حمزے کو حذف کر دیتے ہیں۔ جب حمزے کو حذف کیا تو حمزے کو حذف کر دیا تو جو حمزہ ابتدا بالسکون کی وجہ سے لائے تھے تو اس کو حذف کر دیا، چونکہ اب زا پر فتح آ گیا تو اس سے ابتدا ہو سکتی ہے، متحرک ہو گیا تو اسی وجہ سے زر ہو گیا، آخر میں ساکن کر دیا۔ تو وہی بات مصنف علیہ الرحمہ اب بیان کرنے لگے ہیں۔ دیکھیں یہیں سے دیکھیں قاعدے سے، فائدہ در محموز عین الثلاثی مجرد بصیغ ماضی قاعدہ بین بین جاری است۔ فائدہ محموز عین میں ثلاثی مجرد سے، محموز عین کے ثلاثی مجرد میں بصیغ ماضی، ماضی کے تمام صیغوں میں قاعدہ بین بین جاری است، بین بین کا قاعدہ جاری ہے۔ وہ در مضارع و امر، مضارع اور امر میں قاعدہ یسلو والا یعنی یسلو والا قاعدہ جاری ہے، جیسے زارا یزئرو، زارا یزئرو، از ضربا جو ضربا سے ہے، وسأل یسألو از فتح، وسئم یسئم از سمیع، ولؤم یلؤم از کرما، ہے نا، یہ باب بتا دیے آزمانے سے آتا ہے۔ اب بتا رہے ہیں وہ در امر بر وقت اجرائے قاعدہ یسألو حمزہ وصل ساقط خواہد شد ازئر زر، اور یسألو والے قاعدے کو جاری کرتے وقت
حمزہ وصل ساقط خواہد شد، ساقط ہو جائے گا. در ازئر، ازئر میں یعنی ازئر میں حمزہ وصل ساقط ہو جائے گا یسلو والا قاعدہ جاری کرتے وقت. وہی جو ہم نے بتایا تھا تزیرو سے علامت مضارع حذف کی تو ساکن بچا، چونکہ ساکن سے ابتدا نہیں ہو سکتے، حمزہ وصل آئیں گے اور حمزہ وصل آئے تو ازئرو ہوا. اب جب ازئرو ہوا تو اب ساکن، یہ ہم نے حمزہ متحرک والا قاعدہ جب اس میں جاری کر دیا تو اب ساکن رہا نہیں، اس وجہ سے وہ حذف ہو گیا تو ازئر سے زر ہو گیا. وہی بات بیان کرنے لگے. در اس السل، اسی طریقے سے جس طرح میں نے ازئر میں آپ کو بیان کیا کہ کس طرح قاعدہ جاری ہوگا، اسی طرح آپ سالہ میں بھی کر لیں. در اس ال میں سال خواہد گفت کہتے ہیں. ودر اس ام سم، اور اس ام میں سم. ودر الام لم، اور الام میں لم، یعنی وہی والا قاعدہ جاری کر لیں آپ. قاعدہ نمبر 7 حمزہ متحرکہ دیکھیں آپ سب میں اسی طرح ہے. حمزہ متحرک حرف ساکن کے بعد ہے، اور حرف ساکن نہ تو مد زائدہ ہے اور نہ ہی یاہی تصغیر ہے، تو اس حمزے کی حرکت کو نقل کر کے اس ساکن کو دے دیں گے، حمزے کو حذف کر دیں گے، ہے نا. تو یہ تمام صورتیں آپ حضرات خود بنا سکتے ہیں اور خود قاعدے جاری کر سکتے ہیں. ہم نے ایک قاعدے میں قاعدہ جاری کر کے، ایک لفظ میں، ایک مثال میں قاعدہ جاری کر کے آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا. ودر الام لم، اور الام میں لم. اب بتانے لگے ہیں گردان ہائے انہا، یعنی یہ جو سل اور سم، لم، یہ اور زر، یہ جو امر کے صیغے بیان کیے ہیں ان کے بارے میں بتا رہے ہیں. گردان ہائے انہا، ان کی گردان کو بئی وضع اس طریقے پر ضبط باید کرد یاد کرنا چاہیے. کس طریقے پر؟ مثلا ہم مثال دے دیتے ہیں. مصنف علیہ الرحمہ خود کہہ رہے ہیں کہ تم طلبہ پریشان مت ہو، تم تو بس یاد کر لو. ہم مثال خود دے دیتے ہیں، ہے نا. اس طریقے سے یاد کر لو. کس طریقے سے؟ وہ طریقہ کیا؟ زر، زرا، زرو، زری، زرا، زرنا، ہے نا. دو قائم تثنیہ کا چونکہ دونوں سیغے ایک سے آتے ہیں تو ایک سیغے کو ذکر کر دیا، 5 سیغے ذکر کر دیے. ایک سیغہ 2 سیغوں کے مقابلے میں ہے. زر، زرا، زرو، زری، زرنا. ایسے ہی سل، سلا، سلو، سلی، سلنا. ایسے ہی لم، لما، لمو، لمی، لمنا. اب بتا رہے ہیں در محموز عین از ابواب ثلاثی مزید ہم بری قیاس قواعد جاری باید کرد. محموز العین میں یعنی ثلاثی مزید فی کے ابواب میں، یعنی ثلاثی مزید فی سے جو ابواب آتے ہیں ان کے محموز العین میں بری قیاس، اسی قیاس پر قواعد جاری باید کرد، قاعدے جاری کرنے چاہیے. یعنی جس طرح آپ نے ثلاثی مجرد میں قواعد جاری کیے، اسی طریقے سے ثلاثی مزید فی میں اسی پر قیاس کرتے ہوئے قاعدوں کو آپ جاری کر سکتے ہیں. ترجمہ ایک بار اور دیکھ لیں. در محموز عین، محموز عین میں از ابواب ثلاثی مزید فی، ثلاثی مزید فی سے محموز العین میں، یہ لفظی ترجمہ ہوا. لیکن ثلاثی مزید فی کے جو ابواب ہیں ان ابواب کے محموز العین میں بھی، ہم مانے بھی، بری قیاس، اسی قیاس پر قواعد جاری باید کر، قاعدوں کو جاری کرنا چاہیے. اسی قیاس پر، کس قیاس پر؟ یعنی جس طرح آپ نے ابھی ثلاثی مجرد کے ابواب میں قاعدے جاری کیے. اب ایک ہم آپ کو مثال دے کر ایک ثلاثی مزید فی میں قاعدہ ایک جاری کر کے بتا دیتے ہیں تاکہ آپ کو اور طریقہ اور بات آسان ہو جائے. جیسے مثال کے طور پر ہم ایک مثال دے دیتے ہیں آپ کو، جیسے ابرأ، ابرأ. تو اب دیکھیں اسی سے اگر ہم مجہول بنائیں تو ابرئ، ابرئ. اب اس میں کون سا قاعدہ جاری ہوگا؟ یعنی ابھی ہم نے بتایا تھا حمزہ منفردہ مفتوحہ جب کسرے کے بعد واقع ہو تو اس کو یا سے بدلنا جائز ہے. تو ابرئ میں آپ چاہیں تو ابرئ حمزے کے ساتھ پڑھیں یا ابری یا پڑھیں، یہ قاعدہ جاری ہو جائے گا. اسی طرح اور بھی قاعدے جاری ہوتے ہیں. یعنی جس طرح آپ نے ثلاثی مجرد میں قاعدوں کو جاری کیا، اسی طرح آپ ثلاثی مزید فی میں بھی جہاں پر ایسا موقع آئے وہاں قاعدے جاری کر لیں. یہ چیز بیان کر رہے ہیں مصنف علیہ الرحمہ. اب فائدہ نمبر 2 دیکھیں. در محموز لام، محموز لام میں اب تک تو پہلے تو محموز فا کی بات کی، پھر محموز عین کی بات کی، اب محموز لام کی بات کرنے لگے ہیں.
محموز لام میں باکثر سیغ، محموز لام کے اکثر سیغوں میں جیسے قرأ یقرأ قاعدہ بین بین والا قاعدہ جاری ہے۔ کس طرح ہے آپ خود کر سکتے ہیں بھائی۔ قرأ دیکھیں حمزے پر حرکت ہے اور اس حرکت کے موافق جو حرف علت ہے وہ الف ہے، اور حمزے کے مخرج اور الف کے مخرج کے درمیان پڑھ لیں آپ قرأ میں تو بین بین قریب ہو جائے گا، اور بین بین بعید بھی اسی طرح ہوگا، چونکہ ما قبل پر را جو ہے اس پر بھی فتح ہے، تو اسی دونوں صورتوں میں چاہے بین بین قریب ہو بین بین بعید ہو اسی طرح پڑھا جائے گا۔ اسی طرح یقرأ میں اگر آپ بین بین کریں گے تو حمزے کے مخرج کے درمیان اور واو کے مخرج کے درمیان پڑھنے کو، یعنی نہ تو صحیح طریقے سے حمزے کا مخرج ادا ہو اور نہ ہی واو کا مخرج ادا ہو، تھوڑا تھوڑا ہو، مکمل طور پر کسی کا مخرج ادا نہ ہو، تو اس کو بین بین قریب کہیں گے۔ اور حمزے کے مخرج کے درمیان الف کے مخرج کے درمیان پڑھنے کو یقرأ میں بین بین بعید کہیں گے۔ تو وہی چیز بیان کرنے لگیں، آپ حضرات خود بھی اس کی مشق کریں۔ در محموز لام باکثر سیغ چون قرأ یقرأ، اور محموز لام کے اکثر سیغوں میں جیسے قرأ یقرأ قاعدہ بین بین جاری ہے، بین بین والا قاعدہ جاری ہے۔ ودر واحد ماضی مجہول، اور ماضی مجہول کے واحد کے سیغے میں چون قرئ جیسے قرئ قاعدہ میرن والا قاعدہ جاری ہے۔ میرن والا قاعدہ کیا ہے؟ حمزہ یعنی اصل میں میرن تھا میارن، حمزہ منفردہ مفتوحہ کسرے کے بعد یا اور ضمے کے بعد واو ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں قرئ تو آپ اس کو قرئ بھی پڑھ سکتے ہیں، قرئ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں حمزہ منفردہ مفتوحہ ہے کسرے کے بعد ہے تو اس کو یا کر دیں قرئ، اور انہوں نے یہ کہا کہ واحد ماضی مجہول کے واحد میں قرئ پڑھیں، اور قرئ تسنیہ کا صیغہ، تو اس میں بھی تو یہ قاعدہ جاری ہوا ہے، وہ قاعدہ تو اور بھی قریت اس میں بھی قاعدہ جاری ہوا، تو ایک سیغے کی بات کیوں کی؟ ہم نے یہ بات پہلے ہی آپ کو سمجھا دی تھی کہ مصنف علیہ الرحمہ یہاں اجمالاً بات کر رہے ہیں، یعنی مختصر سے انداز میں بات کر رہے ہیں، ایک سیغے کو بیان کر دیا اور دوسرے سیغوں میں یہ قاعدہ جاری ہے یا نہیں ہے آپ خود غور کریں، اس میں یہ چیز کو مصنف علیہ الرحمہ بیان کر رہے ہیں، ایک سیغے کی بات کر رہے ہیں، اب اس پہ اعتراض نہ کریں کہ بھئی اس سیغے کے علاوہ گردان کے اور سیغوں میں بھی یہ قاعدہ جاری ہوا، نہیں بھائی ہم نے کم منع کیا ہے اور تمام سیغوں میں یہ قاعدہ جاری نہیں ہوا، بلکہ ہم نے ایک کو ذکر کر دیا، آپ اس میں اور دوسرے سیغوں میں خود دیکھیں، اگر دوسروں میں بھی کوئی صورت ایسی پائی جاتی ہے جس میں قاعدہ جاری ہو تو قاعدہ جاری کریں، یہ چیز مصنف علیہ الرحمہ نے اس وجہ سے بیان فرمائی۔ ودر واحد ماضی مجہول، اور ماضی مجہول کے واحد کے سیغے میں جیسے قرئ قاعدہ میرن والا قاعدہ جاری ہے۔ ودر امر و جمعی صیغ مضارع مجزوم قاعدہ حمزہ منفردہ ساکنہ، اور امر میں و جمعی صیغ مضارع مجزوم، اور مضارع مجزوم کے تمام سیغوں میں قاعدہ حمزہ منفردہ ساکنہ، یعنی وہی والا حمزہ منفردہ ساکنہ والا قاعدہ جاری ہے۔ پس در اقرأ حمزہ منفردہ ساکنہ والا وہ کون سا قاعدہ تھا؟ آپ دیکھیں ذرا، حمزہ منفردہ ساکنہ حمزہ متحرکہ وہ تو نہیں ہے، لیکن حمزہ منفردہ ساکنہ اپنے ما قبل کی حرکت کے موافق ہو جاتا ہے، جو قاعدہ نمبر پہلا آپ نے پڑھا تھا راسن بوسن زیبن، اس قاعدے کی بات کر رہے ہیں یہاں سے۔ ودر امر و جمیع صیغ مضارع مجزوم، امر میں اور مضارع مجزوم کے تمام صیغوں میں قاعدہ حمزہ منفردہ ساکنہ والا قاعدہ جاری ہے۔ وہ کس طرح ہے دیکھیں، اب یہاں جو کہا مضارع مجزوم کے تمام صیغوں میں، ایسا نہیں ہے کہ لم یقرأ لم یقرأ لم یقرؤ لم تقرأ لم تقرأ لم یقرأنا، ان تمام صیغوں میں کچھ صیغے ایسے ہیں کہ ان میں قاعدہ جاری نہیں ہے۔ مضارع مجزوم کے تمام صیغوں سے مراد یہ گردان کے تمام صیغے نہیں ہیں، بلکہ وہ مراد ہے کہ کبھی مضارع جو ہوتا مجزوم یعنی جس پر جزم آ جاتا ہے، کبھی امر کی وجہ سے ہو جاتا ہے، اور کبھی اس پر لائے نہیں داخل ہو جاتا ہے، اور کبھی لام جہد داخل ہو جاتا ہے۔ یہ تمام صیغوں میں جو مضارع مجزوم ہوتا ہے، کبھی لام امر کبھی لائے نہیں، ان تمام کی وجہ سے جو مضارع کا آخر مجزوم ہو جاتا ہے، اس کی بات کرنے لگے ہیں۔ اب کس صیغے میں یہ قاعدہ جاری کرنا ہے، کس میں نہیں کرنا ہے، آپ اس پر خود غور کریں، تو اسی چیز کو بتا رہے ہیں کہ پس در اقرأ، جیسے اقرأ میں آپ اس قاعدے کو اگر جاری کریں گے، حمزہ منفردہ ساکنہ اپنے ما قبل کی حرکت کے موافق ہو جاتا ہے، تو اقرأ میں آپ اقرأ
پڑھ سکتے ہیں، چونکہ ما قبل میں فتح ہے تو اس حمزے کو الف سے بدل دیں. اور ایسے ہی لم یقرأ میں چونکہ یہ قاعدہ جاری ہو جائے گا. وہ کس طرح کہ حمزہ منفردہ ساکنہ ہے اور ما قبل میں جب دیکھا تو فتح ہے تو لم یقرأ پڑھ دیں آپ. اب خود بتا رہے ہیں حمزہ الف شد، حمزہ الف ہو گیا. ودر اردو ولم یردو واو، اور اردو اور لم یردو میں واو ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اردو دیکھیں حمزہ منفردہ ساکنہ ہے اور ما قبل ضمہ ہے تو اس ضمے کی موافقت کرتے ہوئے اس حمزے کو واو سے بدل دیا تو اردو ہو گیا. آج ہم کو پتہ چل گیا ہماری لینگویج جو اردو ہے، یہ لفظ اردو یہ فعل امر کا صیغہ ہے. ولم یردو واو، اور اس میں واو ہو گیا. ودر مکسور العین یا، اور مکسور العین میں یا ہو جائے گی. دیکھیں وہ کس طرح کہ جیسے مکسور العین، یعنی اگر مکسور العین ہے اور حمزہ منفردہ محموز لام کی بات کر رہے ہیں نا، محموز لام یعنی لام کلمے کی جگہ یعنی لام کلمے کی جگہ حمزہ ہو اور مکسور العین ہو تو اس صورت میں کیا ہے، حمزے سے پہلے کسرہ آئے گا. اب جب حمزہ منفردہ ساکنہ اپنے ما قبل کی حرکت کے موافق ہو جاتا ہے تو جب حمزے سے پہلے عین پر کسرہ آئے گا تو اس میں یا ہو جائے گی. ظاہر سی بات ہے، حمزے سے پہلے جب کسرہ ہے تو حمزہ یا سے ہی تو بدلے گا. تو اسی چیز کو بیان کر رہے ہیں. ودر مکسور العین یا، اور مکسور العین میں یا ہو جائے گا. ودر ابواب ثلاثی مزید فی از محموز عین و محموز لام بقواعد مذکورہ بالا تعلیلات سیغ می باید برآورد اشکال ندارد. بتانے لگے ہیں ودر ابواب ثلاثی مزید فی، ثلاثی مزید فی کے تمام ابواب میں چاہے وہ محموز العین سے ہوں یا محموز لام سے ہوں، بقواعد مذکورہ بالا، اوپر ذکر کیے ہوئے قواعد کے ساتھ تعلیلات سیغ می باید، صیغوں کی تعلیلات کر برآورد زبان پر لانی چاہیے، یعنی صیغوں کی تعلیلات کرنی چاہیے. اشکال ندارت، کوئی مشکل کام نہیں ہے، یعنی بہت ہی آسان کام ہے. جب آپ نے ثلاثی مجرد میں قاعدے جاری کر دیے تو ثلاثی مزید فی میں بھی آپ قاعدے جاری کر سکتے ہیں.